نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات نے ہمیں کھانے کے لیے خوراک، پینے کے لیے مشروبات دیے اور رہنے کے لیے مکانات دیے ہیں۔ ہمارے گھروں میں رہنے والے لوگ ہماری رعایا ہیں، ان کی صحیح تربیت کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ تم میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی اپنے ماتحت کا نگران اور ذمہ دار ہے، اور اس سے متعلقہ ذمہ داری اور نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم وقت لوگوں کا نگران اور ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں، بیوی اور بچوں وغیرہ کا نگران ہے اور ذمہ دار ہے، جن کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران اور ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آخر میں پھر تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ تم میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی اپنے ماتحت کے نگران اور ذمہ دار ہے، اور اس سے متعلقہ ذمہ داری اور نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ کوئی بھی ذمہ دار شخص جیسے اللہ نے کسی کی ذمہ داری سونپی تھی، اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے بلکہ ان کو دھوکہ دے کر یہ جان چھوڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو تک آرام فرما دیتے ہیں۔ حاکم کی ذمہ دارانہ حیثیت۔ حدیث مبارک میں حاکم وقت کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا گیا، فالامیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیۃ۔ حاکم وقت لوگوں کا نگران اور ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو جتنے لوگوں کا نگران اور ذمہ دار بنتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کا دائرہ بھی اسی قدر وسیع ہو جاتا ہے۔ اسی تناظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی ذمہ داریاں باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: نمبر 1، دینی اقدار کی احیاء کی ممکنہ کوشش کرنا۔ نمبر 2، ہر حال میں امن و امان کو قائم کرنا۔ نمبر 3، معاشرتی جرائم کا جڑ سے خاتمہ کرنا۔ نمبر 4، عوام کی مکمل دیکھ بھال کرنا۔ نمبر 5، روزگار کے مناسب مواقع فراہم کرنا۔ نمبر 6، دشمنوں سے حفاظت کا بندوبست کرنا۔ نمبر 7، انصاف قائم کرنا اور اسے بحال رکھنا۔ نمبر 8، عوام کو بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنا وغیرہ۔ مرد کی ذمہ دارانہ حیثیت۔ حدیث مبارک میں مرد کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا گیا، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ۔ مرد اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں وغیرہ کا نگران اور ذمہ دار ہے، جن کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک ذمہ دار حیثیت کے مالک ہونے کے ناطے مرد کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ مثلا خاوند کے ذمہ بیوی کے حقوق، حقمار ادا کرنا، بنیادی ضروریات زندگی، رہائش اور خوراک وغیرہ فراہم کرنا، معاشی طور پر تحفظ فراہم کرنا، بیوی کے عقائد و اعمال اخلاق معاشرت کی اصلاح کرنا، اگر بیویاں ایک سے زائد ہوں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا۔ نمبر 6، حسن معاشرت نرمی کا برتاؤ کرنا۔ نمبر 7، بیوی کے قریبی رشتہ داروں کا احترام کرنا۔ نمبر 8، بیوی کو عزت دینا بالخصوص لوگوں کی موجودگی میں۔ نمبر 9، بیوی کے عیوب کسی کو نہ بتلانا۔ نمبر 10، پریشانیوں سے بچانا۔ نمبر 11، آئی ہوئی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 12، بیوی کے نامناسب رویوں کو برداشت کرنا اور سمجھاتے رہنا۔ نمبر 13، گناہ کی باتوں اور کاموں سے روکنا۔ نمبر 14، لباس میں اسلامی تہذیب کا پابند بنانا۔ نمبر 15، پردے کا پابند بنانا۔ نمبر 16، تفریح اور خوش طبعی کے جائز مواقع فراہم کرنا۔ نمبر 17، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹھانا۔ باپ کے ذمہ اولاد کے حقوق، اولاد کے لیے پاک دامن اور شریف ماں کا انتخاب کرنا۔ نمبر 2، نیک و صالح اولاد کی حصول کی دعا کرنا۔ نمبر 3، ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت کرنا۔ نمبر 4، روٹی دینا۔ نمبر 5، اچھے نام کا انتخاب کرنا۔ نمبر 6، ختنہ کرانا۔ نمبر 7، عقیقہ کرنا۔ نمبر 8، دودھ اور غذا کا بندوبست کرنا۔ نمبر 9، اولاد کے درمیان انصاف کرنا۔ نمبر 10، اولاد کو نیک لوگوں کی صحبت میں لانا۔ نمبر 11، اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ نمبر 12، دین اور دنیا کی بہتر تعلیم دینا۔ نمبر 13، برے دوستوں سے اسے دور رکھنا۔ نمبر 14، بری عادات سے روکنا۔ نمبر 15، بچوں کو چست رکھنا۔ نمبر 16، اپنی حیثیت کے مطابق ان پر خرچ کرنا۔ نمبر 17، ان کو روزگار کے قابل بنانا۔
نمبر 18 مناسب جگہ پر شادی کرنا۔ نمبر 19 ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں کرنا۔ عورت کی ذمہ دارانہ حیثیت، حدیث مبارک میں عورت کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا گیا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران و ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیوی کے ذمہ خاوند کے حقوق، شرعاً حلال اور جائز امور میں خاوند کی اطاعت کرے۔ نمبر 2 شرعاً حرام اور ناجائز امور میں خاوند کی اطاعت نہ کرے۔ نمبر 3 خاوند کے جنسی تقاضے کی تکمیل کرے۔ نمبر 4 خاوند کی نسل کی بقا کا ذریعہ بنے۔ نمبر 5 گھریلو معاملات کو سمجھداری سے چلائے۔ نمبر 6 خاوند کا راز کسی کو نہ بتلائے۔ نمبر 7 خاندان کے عیوب کا تذکرہ نہ کرے۔ نمبر 8 خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ نمبر 9 فضول خرچی سے بچے۔ نمبر 10 خاوند پر زائد از ضروریات چیزوں کو بوجھ نہ ڈالے۔ نمبر 11 بچوں کی اچھی تربیت میں خاوند کا ساتھ دے۔ نمبر 12 خاوند کے قریبی رشتہ داروں کا بشرط محرم احترام کرے۔ حدیث مبارک میں جس بات کو سمجھایا گیا ہے اس کو اجمالی طور پر احساس ذمہ داری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک شخص کو اپنے ماتحتوں کے اعتبار سے ذمہ دار ٹھہرایا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس بارے میں احساس بھی دلایا ہے کہ اس پر غفلت اور سستی سے کام نہ لو، بلکہ اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو درست عقائد، مسنون اعمال، اسلامی اخلاق اور تعلیم معاشرت سکھلانے میں کیا کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس ذمہ داری کی نعمت عطا فرمائے اور ہمارے تمام خیر کے کاموں کے لیے خود ہی مددگار اور کارساز ہو جائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔